بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد سيدنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على شاهد الرسول وزاد البتول الذي هو أكرم في كرمه وأشرف في شرفه وأنسب في نسبه مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على السيدة الطاهرات الصديقات وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصلاة پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد خمسہ مجالس قصد عباس صاحباگ ضلع سرودہ آج آخری مجلس سب سے پہلے دعا خداوند عالم اس کوشش کو اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس خمسہ مجالس کے بانیان کی توفیقات میں توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جس مقصد کے لیے یہ صفحہ آزادی تھی یہ آزاداری ہوئی یہ مجالس برپا کی ہیں ذات ذوالجلال ہمیں شرکاء کو جو یقیناً مجالس کا ایک عظیم مقصد تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پہ آج کی اس مجلس کے بند جناب سردار اصغر خان صاحب انہیں طول عمر عطا فرمائے ان کی اولاد کو ان کے فرزندان کو صحت و سلامتی خاص طور پر ان کے فرزند سجاد حیدر کو شفاء کامل صحت عاجل طول عمر عطا فرمائے آپ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں خداوند عالم ہم سب کے مرحومین پر بانیان مجالس کے مرحومین پر اپنا خاص کرم فرمائے انہیں اپنے دوبارے رحمت میں جگہ دے اور ان مجالس سے ہمیں ان مجالس کا جو اصل مقصد ہے قائم کرنے کا اسے حاصل کرنے کی توفیق سے نوازے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سے قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ کوئی بھی کلمہ ہو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کہ میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی مسلمان قرآن کو اس نیت کے ساتھ جہاں سے بھی کھول لے تو یقیناً وہ بندہ بے فیض نہیں ہوگا۔ قرآن اس کی
اور یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے متعلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی سند اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن تقریر و صدور ہے، اللہ کا کلام ہے، یقیناً اللہ کی ذات ذوالجلال سے صادر ہوا ہے۔ تقریر و صدور کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ کتاب، یہ کلام ذات ذوالجلال کا کلام ہے، تو اس پر بندہ قسم کھا سکتا ہے۔ یعنی جس کلام کے 100% اللہ اور خالق کے ہونے کا یقین ہے وہ یہی قرآن ہے۔ باقی کتنی کتابیں ہیں، یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں مسلمانوں کے تمام مسالک کی، ان کے متعلق حدیث کی کتابوں کے بارے میں یا کسی بھی حدیث کے متعلق 100% قسم کھا کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہوگا۔ 100% اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب قطعی و صدور نہیں ہے بلکہ ظنی و صدور ہے، یعنی چاہے آپ اس میں 1% کی بھی گنجائش رکھیں، ایک قرآن ہے کہ جس میں 1% کی بھی گنجائش نہیں ہے شک کی کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، 100% یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی اگر حدیث ہے مصطفیٰ کی یا کوئی فرمان ہے آل مصطفیٰ کا، اگر اس کے متعلق 100% یقین ہو کہ یہ واقعاً فرمان مصطفیٰ ہے یا فرمان آل مصطفیٰ ہے تو وہ بھی واجب الاتباع ہے۔ اس کی اتباع کرنا، اسے ماننا، اسے تسلیم کرنا یہ واجب ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی فرمان ہمارے سامنے آئے تو اس کے متعلق اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعاً فرمان مصطفیٰ ہوگا جیسے کہ اللہ کے قرآن کی آیت کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے علماء نے علم کی 4 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 ظن زوئے کے ساتھ، نمبر 3 شک، نمبر 4 وہم۔ یقین یعنی دیکھنے والا، پڑھنے والا، سننے والا 100% یقین رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو کہ یہ بات 100% اس طرح ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ زوئے کے ساتھ ظن، جس کو ہم کہتے ہیں گمان، تو گمان کی اور ظن کی جو لگا کیا ہے، جو علماء نے اس کی تشریح بیان فرمائی، 51% یعنی 50 سے اوپر لے جائیں، 51% سے لے کر 99.9 کے درمیان
زن کی جو اعلانگاہ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی 50% سے جب آگے بڑھیں گے 51%، یعنی جب ایک چیز کے ہونے کا ہمیں گمان ہوگا تو وہ گمان یعنی 50 تک شک ہے، 50 سے اوپر 51% سے اس کی حد شروع ہوگی، اور جتنا وہ سورس اور وہ ذریعہ اور وہ منبع اور وہ ماخذ کہ یہ ذریعے سے اور یہ سورس سے وہ بات ہم تک پہنچی ہے، جتنا وہ ذریعہ مستند ہوگا، مستحکم ہوگا، قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہوگا، تو اس زن کی پرسنٹیج میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی 51% سے لے کر 99.9 100% یقین ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہے یقین. اور زن 51% سے لے کے 99.9 کے درمیان جو ہے یہ ہے گمان. اب وہ گمان بندے کا وہ کتنا صحیح ہے، کس حد تک ہے، تو اس کی حدود میں نے عرض کی. وہ ذریعہ جتنا مستند ہوگا تو بندے کو اس خبر کے متعلق اسی اعتبار سے ہی اس کا ذہن بنے گا. اگر ذریعہ نسبتاً غیر مستند ہے تو وہ نیچے رہے گا، مستند ذریعہ اگر اس کا ہے تو وہ انسان کا جو گمان ہے وہ اتنا ترقی کرتا چلا جائے. لیکن زن ہوتا ہے 100% اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات صحیح ہے. تیسرا درجہ ہے شک کا. شک یعنی وہ 50-50 کے درمیان ہے. 50% اس کے ہونے کا، 50% اس کام کے نہ ہونے کا بندے کو شک ہو. تو شک جو ہے یہ انسان کو بالکل درمیان میں سینٹرلائز رکھتا ہے. جیسے آپ کو نماز میں شک ہوتا ہے، یہ جو شکیات نماز بنائی ہے علماء نے لکھی ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور حالت نماز میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ جو ابھی میں نے 2 سجدے دیے ہیں یہ دوسری رکعت کے سجدے دیے ہیں یا تیسری رکعت کے سجدے دیے ہیں. بندے کو شک ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے نا بھائی نمازی بیٹھے ہوئے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے انسان کو کبھی یہ شک کہ یہ سجدے میں نے دوسری رکعت کے دیے یہ تیسری کے، یا یہ شک ہوتا ہے کہ یہ سجدے میں نے تیسری رکعت کے دیے ہیں یا چوتھی رکعت کے لیے ہیں. تو یہاں علماء نے پتہ ہے کیا کہا، اس کا تدارک لکھا ہے نا. اگر تو آپ کو زن ہے یعنی 1% بھی 50 سے 1% بھی اوپر آپ کو زن ہے کہ نہیں یہ میں نے جو سجدے دیے ہیں نا یہ دوسری کے نہیں دیے ہیں، یہ میں نے تیسری رکعت کے سجدے دیے ہیں، تو شریعت آپ کو وہاں پر کہے گی کہ آپ نے اب شک میں نہیں جانا، اسی زن کے اوپر عمل کرو، نماز آگے لے کے جاؤ، مکمل کرو، اس کو تیسری سمجھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ جو تدارک بتایا گیا ہے دوسری اور تیسری یا تیسری اور چوتھی رکعت کے سجدوں میں شک ہو کہ آپ نے دوسری اور تیسری میں شک ہو تو اس کو کیا سمجھنا ہے کہ آپ تیسری رکعت کے سجدے دیے یہ سمجھو آپ، مگر وہ شک کی صورت میں جبکہ آپ کے دونوں پہلو جو ہیں بالکل برابر ہوں. خیر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر شریعت کے بتائے ہوئے فارمولے کے اوپر عمل کرنا ہے. کیا فارمولہ ہے شریعت کا؟ وہاں شریعت آپ کی رہنمائی کرے گی کہ چونکہ آپ بالکل اس وقت درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، شک کی صورت میں ہیں، لہٰذا اس کا حل بتایا ہے شریعت نے. یہ نہیں ہے کہ نماز کو توڑ کے نہیں سے بھی شروع کر دو، اس کا حل بتایا. فرمایا نماز توڑنی نہیں ہے بلکہ تمہیں جو شک ہوا ہے کہ یہ دوسری یا تیسری ہے اس کو تیسری رکعت سمجھو. اچھا اگر تیسری رکعت سمجھو پھر فرمایا اس کو تیسری سمجھو، آگے جو ہے ایک رکعت آپ کی چوتھی رکعت باقی ہے اس کو کمپلیٹ کرو، تشہد سلام پھیرو اور تشہد
ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھو یا دو بیٹھ کر پڑھو نماز احتیاط، تو وہ ایک کے برابر ہو جائے گی۔ یہ کیوں حکم دیا؟ شریعت نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس کو تیسری سمجھنا ہے، مگر حقیقت میں ممکن ہے وہ دوسری ہو، اور ہم نے وہ اس کو کہا کہ آپ تیسری سمجھیں۔ تو جب تیسری سمجھ کے اس نے عمل کیا اور باقی ایک رکعت پڑھی چوتھی، تو ایک تو اس کی کم ہو گئی۔ اگر فی الواقع وہ دوسری تھی، ہم نے کہا تیسری ہے، تو ایک کم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ جو ایک کم ہو گئی ہے نا، لیکن یقین تو نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ تیسری ہو، آپ کو حکم دیا گیا تیسری سمجھو، تیسری تو تیسری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دوسری ہو اور آپ کو شریعت نے بولا کہ وہ اس کو تیسری سمجھ، تو ایک رکعت کم ہوئی، لہٰذا اس کا تدارک یہ ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد بلا فاصلہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنے اسی کے ساتھ اس ایک رکعت کو نماز احتیاط کو نیت کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ پھر آپ جب ایک رکعت پڑھیں گے تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہے۔ یہ تیسری صورت ہے علم کی۔ علم ایک یقین، 100% بندے کو یقین ہوگی یہ بات۔ اب جیسے کہ یہ پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، میں آپ کے سامنے اس کو گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کسی بندے کو 100% سے نیچے کوئی ہے؟ یا میں آپ سامعین کو، مومنین کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جناب آپ قسم اٹھائیں، یا آپ سے کوئی کہے کہ جناب مجلس کے بعد آپ قسم اٹھائیں کہ آپ نے مولانا صاحب کو سنا، تو چونکہ آپ سن کے گئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گئے ہیں، تو آپ قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ مگر یقین سے نیچے ظن ہے، اور اس کی جو علامہ میں نے بھی آپ کو عرض کیا 51% اور 99 کے درمیان ہے، مگر وہ 1% پھر بھی اس میں کمی کی گنجائش ہے۔ اور شک وہ ہے کہ جو بالکل درمیان میں ہے، اور شک کے لیے تدارک ہے، ظن کا تدارک نہیں ہے۔ اگر ظن ہو گیا تو آپ نے نماز اسی ظن کے مطابق آگے کمپلیٹ کرنی ہے، آپ نے نماز کو اور کچھ بھی نہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے وہم۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہم۔ اس کی جو علامگاہ ادھر سے شروع ہوتی ہے، 1% سے لے کر 49% تک، 1% سے لے کر 50 پہ تو گیا، تو پھر تو وہاں ہو گیا شک، ہو گیا نا، وہ تو معاملہ بین ہو گیا، درمیان ہو گیا۔ لیکن وہم ہوتا ہے 1 سے لے کر 49%۔ اور یہ ہمارے جو ہیں نا آپس میں مسئلے مسائل، ہماری جو بدگمانیاں ہیں، یہ اسی اکثر اوقات ان اوہام کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ 51 سے 99 تک جائے تو گمان ہے، اور 1 سے 49 تک جائے تو یہ بدگمانی ہے۔ یہ ہمارے جو اکثر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، یہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بدگمانیاں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مسائل، یعنی یقین نہیں، کوئی آگے کہتا ہے کہ جناب فلاں آپ کے متعلق یہ بات کر رہا تھا، اور ہم حالانکہ وہ وہم ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب مجھے آپ کی بات سے 100% یقین ہو گیا۔ بھائی وہ تو 49 سے بھی نیچے ہے، آپ اس کو 100% پہ کیسے لے گئے؟ تو میرا دوست، میرے سارے باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علم کی ہے 4 قسمیں۔ یقین ہے 100%، قرآن یقینی کتاب ہے، علم الیقین ہے، جس کے متعلق وہ قطعی و صدور ہے کہ یہ کلام الہی اللہ ذوالجلال کی طرف سے توسط جبریل قلب مصطفیٰ پہ اترا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس سے انقلاب، قرآن وہ کتاب ہے جو درس سے انقلاب، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ خیرا۔
قرآن کے علاوہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، خواہ وہ حدیث کی کتابیں کیوں نہ ہوں، تو ان کے متعلق 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو میرے سامنے مثلا اسی حدیث کی کتابوں میں سے کوئی حدیث میرے سامنے آتی ہے، 100% اس کے متعلق کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ واقعاً فرمان مصطفیٰ ہوگا۔ 1% بھی اس میں گنجائش، بے شک 99% میں یقین ہے کہ یہ فرمان مصطفیٰ، مگر وہ جو 1% اس میں گنجائش رہ گئی ہے، تو وہ یہ گنجائش کیوں رہ گئی؟ اگر یقین ہو جائے کہ فرمان مصطفیٰ وہ قرآن کی آیت کی طرح واجب الاتباع ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے متعلق بندہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعاً کلام الہی ہے، باقی کسی بات کے متعلق یہ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا 100% کہ واقعاً جو میرے سامنے اس وقت چیز آئی ہے یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ یعنی اس میں پھر بھی 99.9 پوائنٹ سے آگے کیا ہے، وہ تھوڑی سی کمی پھر بھی باقی رہے گی۔ لیکن اگر یقین ہو جائے، اگر تسلی ہو جائے، اگر حدیث متواتر ہو، پوری امت مسلمہ کو اس کے اوپر اتفاق ہو، تو وہ یقین آور تو ہوتا ہے، اس سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ احادیث جس کے متعلق فرمایا تمام علماء اسلام نے کہ جو احادیث متواترہ ہیں، یعنی حدیث متواتر کی کیا تعریف ہے کہ جب سے پیغمبر اسلام کی زبان اقدس سے وہ جملہ نکلا، ہر زمانے میں رسول اسلام کے زمانے سے لے کے اس وقت تک ہر زمانے میں اس جملے کو اتنے لوگوں نے بیان کیا اور اتنے لوگوں نے سنا، اتنی کثیر تعداد میں بیان کرنے والوں نے اس کو بیان کیا، یعنی زمانہ پیغمبر میں اصحاب مصطفیٰ نے، ان کے بعد جو تابعین صحابہ تھے، پھر ان کے بعد تبع تابعین، پھر چلتے چلتے یعنی ہمارے زمانے تک اس بات کو اتنے معتبر اور موقر لوگوں نے بیان کیا اور سنا کہ جن کا جھوٹ کے اوپر اجتماع اکٹھا ہونا ممکن نہ ہو، ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر، یعنی اس وہ یقینی حدیث۔ اور یہ جو حدیث میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وہی حدیث ہے جس کے اوپر تمام امت کا اجتماع ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی رسول اسلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا اور اس کو بیان کیا گیا زمانے مصطفیٰ میں، اور زمانے مصطفیٰ کے بعد پھر صحابہ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد تابعین کے زمانے میں، پھر تبع تابعین، پھر صدیاں گزر گئیں، اور اس حدیث کو، فرمان مصطفیٰ کو اتنے علماء نے، اتنے فقہاء نے، اتنے مورخین نے، اتنے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا اور آج تک لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے متعلق بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بھی حدیث متواتر، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ کسی کے متعلق مصطفیٰ نے یہ جملے ارشاد نہیں فرمائے، یعنی علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس کے علاوہ پیغمبر خدا نے، ساری کتابیں موجود ہیں، شیعہ سنی علماء نے، محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں پیغمبر اسلام کے فرامین لکھے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی سیاہ ترین، صحیح ترین کتابیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں وہ موجود ہیں، کتب اربع،
تشیع میں اصول کافی، ملا یازر الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، اور اس کے بعد سینکڑوں کتابیں حدیث کی وہ لکھی گئی، احادیث کو جمع کیا گیا، وسائل الشیعہ میں، میرات العقور میں، بہار الانوار میں، جامع حدیث شیعہ، کتنی کتابیں لکھی گئی. تو جتنی بھی یہ حدیث کی کتابیں سنی شیعہ کی لکھی گئیں، یہ حدیث، یہ فرمان پیغمبر اسلام نے الحق مع علی و علی مع الحق، یہ صرف علی کی شان میں فرمایا. اور فقط یہی نہیں، لطف کی بات یہ، اگر اتنی بھی بات ہوتی تو بڑی بات تھی کہ اللہ کے رسول نے جو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی منزل پہ فائز ہے، اگر اتنا بھی فرما دیتے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ علی حق علی کے ساتھ رہے گا اور علی حق کے ساتھ رہے گا، اتنا فرما دیتے تب بھی کافی تھا. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ آگے فرمایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے، یعنی علی حق کا محتاج نہ ہو بلکہ حق ہمیشہ علی کا محتاج ہو. یہ کمال ہے. یہ بڑی بات ہے. اے اللہ، اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے پروردگار. تو ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہ دعا قبول نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے. تو پھر اب اگر حق کو پہچاننا ہے تو پھر علی کو دیکھتے رہو. حق پہچاننا ہے نا تو پھر علی کو دیکھو، علی کہاں ہے. وہ صفین میں ایک صاحب مارا مارا پھر رہا تھا نا بندہ، وہ صفین، جنگ صفین، وہ مسلمانوں کے درمیان ہوئی نا، وہ بین الکفار تو نہیں تھی، مسلمانوں کے درمیان جنگ تھی. تو ایک بندہ مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی دوڑ کے ادھر آتا ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتا ہے. علی ابن ابی طالب نے پوچھا، نظر پڑ گئی، وہ بندہ خدا تجھے کیا ہو گیا، مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس لشکر میں جاتا ہے، کبھی ادھر لشکر، تجھے ہوا کیا ہے، کیا جلدی ہے، پھرتیاں کیا دکھا ہے. کہا یا علی اصل میں مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں. فرمایا کیوں دیکھ رہا ہے لوگوں کے چہرے؟ کیونکہ ادھر بھی کچھ صحابہ کرام تھے، ادھر بھی صحابہ. اور میں اس لیے دیکھ رہا ہوں، چہرے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تاکہ حق کو پہچان لوں کہ حق کدھر ہے. حق تو اصل میں اس کی سٹرگل بھی تو اپنے مقام پہ اگر بندہ دیکھے تو اس کی سٹرگل، اس کی کوشش، اس کی کاوش. ایک بندہ تھوڑا سا کمزور عقیدے والا ہو تو اس کو یہ مسئلہ تو پیش آ جاتا ہے نا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگوں کے ذریعے حق کو نہ پہچان، حق کے ذریعے لوگوں کو پہچان. اور اگر تو نے لوگوں کے ذریعے ہی پہچاننا ہے، لوگوں کے ذریعے حق کو نہ پہچان. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جو اصول دیا، فرمایا لوگوں کے ذریعے حق کو نہ پہچانو، حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانو. لیکن اگر تو لوگوں کے ذریعے حق کو پہچاننا چاہتا ہے تو پھر میری طرف دیکھ. میری شان میں مصطفیٰ نے کہا تھا الحق مع علی و علی. فرمان مصطفیٰ کسی اور کے متعلق اللہ کے رسول نے نہیں کہا. تو جب نہیں کہا تو پھر ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی کسی جگہ پر کوئی ہے یہ فرمان تو وہ دکھا دے. نیٹ کا دور ہے، نیٹ کا دور نہیں ہے. تو ایک حوالہ ہی تو لکھنا ہے نا، کتاب کا حوالہ لے کر یہ فرمان مصطفیٰ، نیچے اس کتاب کا حوالہ دے کے نیٹ پہ جا کو چڑھا دے، دیکھ لیں گے. مگر علی ابن ابی طالب کی شان میں فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا. کسی کے متعلق نہیں کہا، صرف علی کے متعلق کہا.
فرمایا ہے تو نیٹ کا دور ہے. تو کتابوں میں اگر ہے، اپنی ہی کتابوں میں، مسلمانوں کی کسی کتاب میں اگر یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے تو پھر اس کو شیئر کرو سب کے ساتھ، نیٹ پہ چڑھاؤ، حوالہ لکھو. یہ میں تنقید نہیں کر رہا ماشاء اللہ، کسی اور کی تنقید مت سمجھے کہ صرف میں کسی کی تنقید کرنا چاہتا ہوں. میں تو اپنے مولا کی شان بیان کر رہا ہوں. اگر مولا کی شان بیان کرنے کو کوئی کسی کی تنقید سمجھ تو اس کی اپنی مرضی ہے. کیوں جی؟ ہم نے کب کہا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ کی شان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں، قرآن نے ان کی عظمتیں بیان کی ہیں، ان کی عظمتوں کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ شان کن کی ہے؟ قرآن میں ہے نا. اشداء علی الکفار، دو جو ہے نا، دو عظمتیں اور دو خصلتیں اور دو پہچانیں اور دو شناخت، یہ قرآن نے بیان کی ہے. کن کی؟ یہ شناخت یعنی دو نشانیوں کی. پیغمبر اسلام اللہ کے رسول، محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو ان کے ساتھی ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بھاری ہیں. یہ کن کی شناخت ہے؟ بولے بھائی، کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے، اپنے قرآن میں بیان کر رہا ہے. وہ اشداء علی الکفار ہیں، یہ ان کی پہلی خوبی ہے، پہلی صفت ہے. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہے. تو اللہ نے تعریف کی نا صحابہ مصطفیٰ کی، اللہ نے شان بیان کی. شان ہے نا، قرآن میں شان ہے تو ہم کیسے انکار کریں؟ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ اللہ نے یہ شان بیان کن کی ہے؟ صحابہ مصطفیٰ کی. شان کیا بیان؟ پہلی شان کیا بیان کی؟ فرمایا شداء علی الکفار، وہ کافروں کے خلاف شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے، اور جو نہ کھڑا ہو کیوں جی؟ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے. اور فضیلت بھی کوئی عام بندہ نہیں بیان کر رہا، خالق کی کائنات وہ بیان کر رہا کہ جو رسول کے اصل سچے حقیقی باوفا صحابی ہیں، والذین معہ، جن کو معیت صحبت کا شرف حاصل ہے، وہ شداء علی الکفار ہیں، وہ کافروں پر سخت ہیں، بھاری ہیں. تو یہ شان ہے ان کی. اور دوسری شان ان کی کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں. تو اگر کوئی موقع آئے، کوئی میدان میں ایسا نظر آئے کہ ہوں سارے رسول اسلام کی میت میں رہنے والے، ہوں سارے پیغمبر اسلام کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے، لیکن ان کے درمیان ہمیں رحم نظر نہ آئے، بلکہ ان کے درمیان ہمیں جنگ نظر آئے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی نظر آئے، تو پھر ہم کیا کہیں؟ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ بھئی قرآن تو بیان کر رہا ہے صحابہ رسول کی شان، اور بیان کر رہا ہے کہ وہ شداء علی الکفار ہیں، اور دوسری ان کی صفت کیا بیان کی؟ آپس میں رحم دل. لیکن اگر آپس میں کوئی رحم دل نہ رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی یا ادھر کوئی مسئلہ ہے یا ادھر کوئی پرابلم ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی پیغمبر. اور پھر سورہ توبہ اس کی آیت دیکھیں، والذین آمنوا بہ وہاجروا، 3 صفتیں بیان کی ان کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، 3 صفتیں. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے مصطفیٰ کے اوپر. دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. تیسری صفت ان کی وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. تیسری صفت ان کی بیان کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں. پیغمبر اسلام کے صحابہ
دوسری صفت ان کی ہجرت کی رسول کے ساتھ. تیسری صفت وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کیا اللہ کی راہ میں. دو چیزوں کے ساتھ جہاد، بے اموالہم، مال بھی اپنا لٹایا، وانفسہم، اور اپنی جان کی قربانی بھی دی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. جزاک اللہ. رائے دور امام زمانہ غلام کا سرور. آل محمد. تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ماشاءاللہ. کہ پیغمبر اسلام کے یہ ارشادات، رسول معظم کی یہ فرامین، یہ صرف اور صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں. من کنت مولا فہذا علی المولا، صرف علی کے لیے کہا. اگر کسی اور کے لیے کہا ہے تو مسلمانوں کی کتابیں حدیث کی موجود ہیں، تاریخ کی موجود ہیں، تو وہ پیش کرے، دکھائے. صرف علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس جن کے متعلق مصطفیٰ نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو پھر جس کو اللہ کے رسول نے اپنے بعد مسلمانوں کا مولا بنایا، حاکم بنایا، اولا بالتصرف بنایا، پھر یہ انصاف نہیں ہے کہ بندہ اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے علامہ رضی جعفر کراچی والے، انہوں نے بہت خوبصورت ایک اپنا تنورتی بیان کی ہے کہ وہ گئے غالباً UK انگلینڈ میں گئے عشرہ محرم پڑھنے کے لیے، تو ان کے بانی نے ان سے کہا کہ یہاں ایک پروفیسر ہے جو ہندو تھا، اب شیعہ ہو گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو عشرے کے بعد ہم آپ سے ان کی ملاقات کروا دیں. تو علامہ رضی جعفر صاحب کہتے ہیں میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، ایک ہندو شیعہ ہو گیا، میں ملنا چاہتا ہوں، مومن ہو گیا. عشرے کے بعد علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کے گھر گئے، اس کے پاس گئے، غالباً لندن یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ شیعہ کیسے ہوئے؟ تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں ہندوستان میں تھا، تو وہاں تو گھٹن اتنی ہے کہ کوئی بندہ، خاص طور پر کوئی ہندو، اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا، کڑھتا تھا کہ مجھ جیسا پڑھا لکھا انسان کیوں پوجا کرے، کیوں پوجا پاٹ کرے ان مورتیوں کی، ان بتوں کے سامنے کیوں بیٹھے اور کیوں ہاتھ جوڑ کر ان کی پوجا پاٹ کرے کہ جن مورتیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. وہ جن مورتیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو ان کو، جن بتوں کو ہم خود بناتے ہیں، مورتیوں کو بناتے خود ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی کہ کم از کم مجھ جیسا پڑھا لکھا بندہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوئی مورتی کے سامنے کس طرح. کہتا ہے لیکن وہاں گنجائش نہیں تھی، RSS کے گنڈے مار دیتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. مسلمانوں کو 3 آپشن دیے ہیں، تیسرا آپشن مرنے والا. پہلے کہا ہے کہ یہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں RSS والے دہشت گرد کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان مذہب چھوڑو، ہندو ہو جاؤ، کیونکہ یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوؤں کا ہے. اور اگر مذہب نہیں چھوڑتے ہو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان ملک چھوڑ دو، پاکستان چلے جاؤ، بنگلہ دیش چلے جاؤ، اس سرزمین سے نکل جاؤ. اور اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو، نہ مذہب تبدیل کرتے ہو، نہ وطن چھوڑتے ہو، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور وہ کر رہے ہیں. اس وقت ہندوستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، آذان کے اوپر پابندی، باحجاب مسلمان بچیوں کے اوپر اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی میں جانے پر پابندی، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے سے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے میں آیا لندن، تو یہاں تو اب آزادی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا چھوڑو اس کو، وہ تو مذہب چھوڑنے ہی ہے، ہندو مذہب میں تو نہیں رہنا ہے، تو مذہب کون سا ہے اپنا؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے پہلے تحقیق کی، زرتشت مجوسی مذہب، یہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی کتاب پڑھی میں نے. تو ان کی کتاب پڑھی تو اس میں بھی لکھا یہ تھا کہ آگ کی پوجا کرو. میں نے کہا کیا فرق ہے مٹی کے بتوں میں اور آگ میں؟ اس لیے نہ مٹی کے بت کی پوجا ہو سکتی ہے، نہ آگ کے پوجا ہو سکتی ہے، چھوڑو. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے انجیل پڑھی
مگر اس کو پایا تو وہ قصے اور کہانیوں کی کتاب تھی، اور اس انجیل میں اللہ کے انبیاء کی طرف ایسی غلط نسبتیں دی گئی تھی، گناہوں کی، شراب کی، بدکاری کی۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں ہو سکتا کہ خود اس کے نمائندے اتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد تورات کا مطالعہ کیا، تورات پڑھی تو مجھے بہت اچھی لگی، لیکن ایک آیت پر جب میں پہنچا پھر میرا دل کھٹا ہو گیا، پھر میں نے اس کو چھوڑا۔ وہ کیا آیت تھی؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں پہنچا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک جرم قبیلے بنی اسرائیل کا کوئی بندہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی آدھی، لیکن بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہٹ کے اگر کوئی بندہ وہی جرم کرے تو اس کو سزا ملے گی دگنی۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ کیسا اللہ کا قانون ہے، کیسا اللہ ہے، کیسی کتاب ہے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے والا بندہ جرم کرے اس کو آدھی سزا ملے، اور اس کے علاوہ کسی اور بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہٹ کے کوئی بندہ جرم کرے اس کو دگنی سزا ملے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں آیا اور میں نے قرآن اٹھایا، قرآن کی طرف توجہ کی کہ مسلمانوں کی کتاب پڑھتا ہوں، تو یہاں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے جو پہلی آیت پڑھی وہ تھی الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اس ذات کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پروردگار، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ جنوں کا عالم وہی پال رہا ہے، انسانوں کے عالم کو وہی پال رہا ہے، چرند کے عالم کو وہی پال رہا ہے، پرندوں کو وہی پال رہا ہے، درندوں کو وہی پال رہا ہے، صحراؤں میں چلتی پھرتی اڑتی مخلوق کو وہی پال رہا ہے، دریاؤں سمندروں کی تہوں میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو وہی پال رہا ہے، آسمانوں کی مخلوق کو وہی پال رہا ہے، زمینوں کی مخلوق کو وہی پال رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایکول ہے، عالمین کا رب ہے، یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں کہ وہ کہتا ہے جیسے جیسے میں قرآن آگے پڑھتا گیا میرا دل نورانی ہوتا گیا۔ تو علامہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ پھر تو نے مسلمان ہونا تھا نا، تو شیعہ مذہب تو کہہ رہا ہے کہ تو مذہب شیعہ تو نے اختیار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں قرآن کی 2 آیتوں نے مجھے شیعہ کیا۔ پوچھا کون سی آیتوں نے؟ پہلی آیت سورہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ آیت اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے اور اپنے اس قرآن میں ان سچوں کا تعارف نہ کروائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سچوں کے ساتھ ہونے کو حکم دے مگر ان سچوں کی پہچان نہ کروائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں کھوج میں نکلا، تلاش کرنے نکلا کہ میں ان سچوں کو ڈھونڈوں جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھے مل گئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161۔ وہ سچے مجھے جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ مجھے ملے کہاں پر؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں۔ وہ آیت کیا تھی؟ آیت یہ تھی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب، اے میرے رسول مصطفیٰ، فمن حاجک، جو تیرے ساتھ جھگڑا کرے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، فیہ عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جو تیرے ساتھ جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، تو نے دلیلیں دے دی، دلیل دی نا، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ کے رسول نے دلیل دی۔ عیسائیوں سے کہا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیوں مانتے ہو؟ کہا اس کا باپ جو نہیں ہے۔ قرآن نے اس سے پہلے والی آیت میں ان مثل عیسیٰ ابن مریم
کمثل آدم، اے حبیب ان عیسائیوں کو سمجھا، عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ بن مریم کی مثال آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب، جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے۔ جو اللہ آدم کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ تو جو اللہ اتنا کر سکتا ہے وہ ان اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے۔ وہ آدم کو بن باپ بن ماں کے پیدا کر، تو عیسیٰ کی ماں تو ہے نا بھئی، باپ نہیں ہے نا، تو جو بن ماں بن باپ کے پیدا کرتے تو وہ بن باپ کے عیسیٰ کیوں نہیں؟ تو ان کی سمجھ میں پھر، حالانکہ سمجھ میں آ جانے والی بات علم ہے نا، اسی علم کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ علم آ جانے کے بعد، تسلی ہو جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، پھر بھی اگر کوئی تیرے ساتھ جھگڑے، فمن حاجہ کا، پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہے، فقول، تو پھر ان سے کہتا آؤ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، میں لے آتا ہوں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، میں لے آتا ہوں اپنی نساء کو، تم لے آؤ اپنے نفسوں کو، میں لے آتا ہوں، ثم نبتہل، پھر مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی دعا کریں گے، لعنت کریں گے اس پر جھوٹوں کی، اور اس کے لیے اللہ کے عذاب کی دعا کریں گے، یا اللہ تباہ کرو اس کو جو ہم میں سے جھوٹا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ فرمائی آپ نے، یہ مبالغہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نوبت کب پیش آئی، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ایسے لوگ سنا کے چلے جاتے ہیں، اصل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے فتح مکہ کے بعد۔ یہ مبالغہ، یہ آیت، یہ سارا سلسلہ فتح مکہ کے بعد۔ پہلے تو جنگوں کا آغاز ہو گیا جب رسول مدینے میں آئے، ہجرت دوسرے سال جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، پانچویں سال جنگ خندق، چھٹے سال صلح حدیبیہ، ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر، اور ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ ساری شورش جو اٹھ رہی تھی اس کا مرکز مکہ تھا۔ بدر انہوں نے کی، اور میں وہی سامنے آئے، خندق میں وہی سامنے آئے، خیبر والے یہودیوں کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ یہ جنگ جب مکہ فتح ہو گیا، اب امن آ گیا، حکومت اسلامی میں استحکام آ گیا، وہ فتنے کا باب بند ہو گیا۔ اب پوری تسلی خاطر کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس زمانے کے جو ملک تھے ان ملکوں کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خط لکھے، 7 خط لکھے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے، جس میں اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قیصر روم کو خط لکھا، کسرا ایران کو خط لکھا، یمن کے حاکم کو خط لکھا، شام کے والی کو خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، نصارہ نجران کو خط لکھا۔ یہ نصارہ نجران یہ کہاں پہ ہے؟ یمن اور سعودیہ کے بارڈر پر، یمن اور سعودی عرب آج جو ہے اس کے بارڈر کے اوپر یہ نجران ہے، نجران کا محل وقوع۔ وہاں پر 72-73 چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، جن کی عیسائیوں کی، جو ان کو اس کو فیاضم تھا، جو بڑا پادری تھا، جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، ان کی طرف اللہ کے رسول نے خط لکھا۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، کلمہ توحید تو تم بھی پڑھتے ہو، باقی مسائل جو ہیں تھوڑے سے، تو میں اللہ کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو میں دعوت لے کر آیا ہوں وہ خدا کی طرف سے ہے، کلمہ اسلام قبول کرو، دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی تم نجات پا جاؤ گے۔ ابو حارثہ کے پاس جب یہ خط پہنچا، اس نے بلایا ان 70-72 آبادیوں کے جو سرداران تھے، قبائل کے، ان کو بلایا، میٹنگ کی۔ یہ خط آیا، مدینے سے خط آیا، محمد نام کا شخص ہے، اس نے خط لکھا، ہمیں دعوت اسلام دیا، کیا کیا جائے؟ سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ایک وفد بناؤ، مدینے چلتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اگر یہ صحیح ہوا تو اسلام قبول کریں گے، صحیح نہیں ہوا تو اسلام نہیں قبول کریں گے۔ توجہ فرمائیں آپ، مباہلہ ہوا کیسے؟ میں اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی جو تھوڑا سا ٹائم ہے، اصل مباہلہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے یہ 7 خط لکھے، اور نصارہ نجران کے بعد بھی خط پہنچا، تو انہوں نے طے کیا کہ وفد جاتا ہے یہاں سے 30 آدمیوں کا یا 40 کا یا زیادہ سے زیادہ، روایت 70 آدمی تیار ہوئے،
ان کے علماء، دانشمندان، اچھے لوگ، پڑھے لکھے، سمجھدار ماشاءاللہ وفد جاتے ہیں، جا کے تحقیق کرتے ہیں۔ تیاری کی انہوں نے، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اور جیسے ہی ابو حارثہ یہ اپنے اس وفد کی قیادت کرتے ہوئے نکلنا چاہتا تھا اس بستی سے، اس کا ایک بھائی، بڑا اکھڑ دماغ بھائی، وہ آگے بڑھا، اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، گھوڑا بدکا ڈرا اور وہ لگام اس کے بھائی کے ہاتھ سے چھوٹی اور اس کے بھائی کا سر لگا ایک چٹان پر، سر اس کا پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جیسے ہی اس نے خون بہتا دیکھا، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی، گالی دی رسول اسلام کو۔ ابو حارثہ نے اس کو، ظالم تو نے یہ کیا کیا؟ گالی دی، دشنام دی۔ اس نے کہا نہ وہ خط لکھتا، نہ آپ میٹنگ کرتے، نہ یہ سارا پلان بنتا، نہ آپ یہاں سے جاتے، نہ گھوڑا تیار ہوتا، نہ میں اس کی باغ میں ہاتھ ڈالتا، نہ گھوڑا بھدکتا، نہ میں گرتا، نہ میرا سر پھٹتا، اس لیے گالی۔ ابو حارثہ نے کہا کان میرے نزدیک کا، بھائی کو اس نے کان نزدیک کیا، فرمایا مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے عیسیٰ بن مریم کے رب کی کہ یہ جو پیغام بھیجنے والا ہے یہ سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ کیوں گالی دی تو نے؟ تجھے حیا نہیں ہے، تجھے شرم نہیں ہے؟ اس نے کہا بھائی کے کان میں اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ سارا ڈھونگ، پھر یہ ساری تیاری، اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ سارا یہ تماشا کیا لگایا تو؟ 30 40 70 آدمیوں کا قافلہ یہاں سے مدینے جا رہے تھے، تحقیق کرنے جا رہے ہیں، میں سچ کیوں نہیں بتاتا؟ کہا سچ بتاؤں مسئلہ خراب ہوتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عزت جاتی ہے، لوگ سلوٹ کرنا چھوڑ گئے، سلام کرنا چھوڑیں گے، مسئلہ پیٹ کا ہے۔ یہ دونوں بھائیوں کی آپس میں بات ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بندے پیٹ کے مرنے کے لیے کبھی حق چھپا جاتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور اس کی مثال مجھے وہ نظر آئی، بہت بڑے عالم ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے، ہمارے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، اس پاکستان میں امن کے ساتھ رہنا چاہیے، بنایا بھی اکٹھا تھا اس پاکستان کو، بچائیں بھی اکٹھا۔ جی کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے نا۔ یہ مستحکم پاکستان تبھی رہ سکتا ہے جب سارے مسلمان ایک دوسرے کا احترام کریں، جب ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں، جب ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں شامل ہوں۔ تو ہمارا تو پیغام محبت کا پیغام ہے، ہم تو کسی کو نہ گالی دیتے ہیں، نہ دشنام دیتے ہیں، نہ کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، نہ کسی کو غلط کہتے ہیں۔ کوئی جو جہاں ہے جس کو مانتا ہے ہمیں اس سے کیا مطلب؟ کم از کم ہم اپنے بچوں جوانوں کو اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں، ہم کس وجہ سے ان کو مانتے ہیں، ہم کس وجہ سے اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کا تحفظ تو کرنا ہے نا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں انہیں تو بتانا ہے کہ ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں، ہم علی کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں، ہم نے کبھی علی کو کیوں نہیں چھوڑا، ان کو بتانا ہے اس لیے علی کو نہیں چھوڑا کہ کبھی علی نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا اسی سے کہ پیٹ کا مرنا ہو تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں، بندہ اب چپ آ جاتا ہے۔ بہت بڑے عالم محدث سے بڑا کوئی رتبہ ہمارے سنت بھائیوں میں نہیں ہے۔ علم کا سب سے جو بڑا رتبہ ہے، جو درجہ ہے، وہ محدث کا ہے۔ جیسے ہمارے تشیع میں جو معصوم تو خیر معصوم ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، جو امام ہیں ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں، لیکن غیر امام میں، غیر معصوم میں، علماء میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ مجتہد کا، فقیہ کا، فقیہ مجتہد جامع شرائع جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، مجتہد کا سب سے بڑا مقام ہے ہمارے نزدیک، اس کا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ ہمارے سنت بھائیوں میں سب سے بڑا رتبہ اس کا نام محدث ہے۔ محدث جلیل القدر علامہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ان کی کتاب جذب القلوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ استاد شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، محدث عبدالحق۔ اچھا یہ پہلا بندہ ہے
کہ جس نے رواج دیا علی ابن ابی طالب کے نام کے بعد کرم اللہ وجہہ کا. توجہ فرمائیں بھائی، یہ پہلا شخص ہے. یعنی اس سے پہلے ہمارے اہل سنت بھائی جتنے بھی ہیں صدیاں گزر گئے، تمام صحابیوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے. شیعہ پہلے دن سے تمام انبیاء اور ائمہ ہدا کے نام کے بعد علیہ السلام کہتے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی عبدالحق محدث دہلوی کی اس تعبیر سے پہلے تک جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے علی کے نام کے بعد کرم اللہ وجہہ کہنا شروع کیا. یہ پہلا شخص ہے. یہ ہمارے سلیبس کی کتابوں میں بھی وہ پہلے تو لکھا جاتا تھا، پتہ نہیں اب کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں یا رضی اللہ لکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم. پہلے جو سلیبس ہوتا تھا نا علی کے نام کے بعد کتابوں میں کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں. آج بھی ٹی وی ٹاک یہ جو شوز ہوتے ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان میں بھی جب علی کا نام لیتے ہیں تو کچھ اینکر جو ہیں وہ علی کے نام کے بعد کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. سب سے پہلا بندہ جس نے علی کے نام کے بعد کرم اللہ وجہہ لکھنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، اس کا نام ہے عبدالحق محدث دہلوی. صلوات پڑھیں محمد. یہی بات عرض کر کے اور آپ کی زحمت تمام. تو ان کے شاگرد وہ استاد شاگرد بیٹھے ہیں تنہائی میں. بہت خوبصورت بات ہے، بہت دلچسپ بات ہے، سنیں. تو شاگرد پوچھتا ہے استاد سے کہ استاد محترم یہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہزاروں صحابی ہیں، آپ جب بھی کسی صحابی کا نام لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کے بعد پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر علی کا نام بولیں یا لکھیں تو اس کے بعد لکھتے اور بولتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ ہے تو میں عرض کروں. علامہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اے میرا عزیز، علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے نہیں لکھتا کہ علی زندگی میں کوئی گناہ کرتا، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا، توبہ کرتا، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ علی پر راضی ہوتا تو لکھتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب علی نے زندگی میں کوئی گناہ کیا نہیں ہے تو کیوں لکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس لیے نہیں لکھتا. کوئی بھی گناہ کرتا نا علی پھر توبہ کرتا، پھر توبہ کی وجہ سے اللہ علی پہ راضی ہے، لکھتا اللہ علی پر راضی ہو گیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اس پر راضی ہو گیا. اچھا تو وہ کہتا ہے کہ چلیے آپ رضی اللہ تو اس لیے نہیں لکھتے کہ علی نے گناہ کوئی نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں پیش ہوا، تو کرم اللہ وجہہ کیوں لکھتے ہو؟ اب کرم اللہ وجہہ کا معنی کیا ہے؟ اے علی اللہ تیرے اس چہرے کو اور زیادہ عزت عطا کرے. یہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب ہے، معنی ہے کہ علی اللہ تیرے اس چہرے کو اور زیادہ عزت عطا کرے. تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ کرم اللہ وجہہ کیوں لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہزاروں صحابیوں میں واحد علی ہے کہ جس کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں تھی. اس لیے دعا دیتا ہوں کہ اے علی اللہ تیرے اس چہرے کو اور زیادہ عزت عطا. وہ کہتا ہے کہ اچھا چلیے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس لیے تو دعائیہ جملہ علی کہ اللہ تیرے چہروں کو اور زیادہ عزت عطا کرے. مگر یہ بتا، اب تو استاد شاگرد علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا علی لائق السلام نہیں ہے؟ کیا علی لائق السلام نہیں ہے؟ تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کیوں نہیں علی لائق السلام ہے. تو شاگرد کہتا ہے پھر علیہ السلام کیوں نہیں کہتا؟ لائق السلام ہے تو کیوں نہیں کہتا؟ عبدالحق محدث دہلوی وہی جملہ کہتا ہے جو ابو حافصہ نے کہا تھا، اگر علیہ السلام لکھوں تو لوگ سمجھیں گے شیعہ ہو گیا ہے. یہ
مسئلہ کس کا ہے؟ پیٹ کا مسئلہ۔ یہ ابو حفصہ نے کہا، اس نے کہا اس لیے نہیں، اور پھر وہ سارا وفد مدینے پہنچا، اور جس حال میں پہنچا، پہلے آئے ایک دن قیام کیا وہ مدینے کے باہر جو نصرانیوں کی بستی تھی، اور پھر اگلے دن تیار ہو کر بزم رسول میں آئے، دربار رسول میں آئے۔ حالت کیا تھی مسائل میں نہیں پڑھوں گا، بہر المسائل تشریف فرما۔ صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگلے دن بزم رسالت میں آپ گئے تو کس طرح آئے؟ حیت کیا تھی؟ فاخرہ لباس پہن کر، ریشم کے خالص لباس پہن کر، سندس استبرد کے لباس پہن کر، اور کمر بند یہ پٹکے، سونے کی تاریں ان میں لگی ہوئی، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور ہیروں کی انگوٹھیاں پہن کر پیغمبر اسلام کے دربار میں یہ وفد آیا، فاخر لباس کے ساتھ، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، ریشمی لباسوں میں، سونے کی تاروں والے پٹکے کمر بند اور ہیرے اور سونے کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں ڈال کر ادھر سے آئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر سلام دیا، اللہ کے رسول نے منہ ایک طرف کر دیا، پھر ادھر سے آئے سلام دیا، اللہ کے رسول نے رخ دوسری طرف پھیر دیا، اور پھر پتہ ہے کیا ہے، اسی بزم میں، اسی دربار میں، ان میں سے چند آدمی ابو حفصہ جاتا ہے، پیغمبر اسلام کے صحابی وہاں پر موجود ہیں، ہم تو سنتے تھے کہ آپ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے، اتنا اخلاق کا مالک ہے، ہم سلام دیتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، اور آئے بھی کس کے لیے ہیں؟ اچھے مقصد کے لیے آئے ہیں، مگر کیا ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس کو آپ خلق عظیم اور خلق مجسم کہتے ہیں وہ ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دے رہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں واقعاً آج تو ہم بھی پریشان، ہمارے لیے بھی بڑا مسئلہ الجھن ہے، نہیں معلوم اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک رحمت للعالمین، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ نیک مقصد کی خاطر ہیں، مگر آپ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ جناب سلیمان فارسی موجود تھے، جس طرح روایتوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے ابو حفصہ اور اس کے وفد سے کہا آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اس ہستی کے پاس جو رسول اللہ کے مزاج سے آشنا ہے، وہ تمہیں بتائے۔ تو یہ وفد آیا، دک الباب علی باہر آئے، دیکھا انہوں نے مسئلہ پیش کیا، خلق عظیم، ہم سلام دیتے ہیں وہ رخ پھیر لیتے ہیں، وجہ کیا؟ فرمائے اس حیت کے ساتھ گئے تھے، اس لباس کے ساتھ گئے تھے، اس شکل و صورت کے ساتھ گئے تھے، بعد میں رسول نے کہا فرمایا تو پھر تمہیں رسول کیوں سلام دیں، پھر تمہارے سلام کا جواب کیوں دیں؟ پہلے اپنی حیت بدلو، یہ ریشمی لباس اتارو، یہ سونے کے کمر بند اتارو، یہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں جو تم نے ہیرو اور سونے، تم دھاک بٹھانا چاہتے تھے مصطفیٰ کے اوپر، تم مروب کرنا چاہتے تھے مصطفیٰ کے اوپر، تم اپنی دنیا کی عزت جتانا چاہتے تھے مصطفیٰ کے اوپر، ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے وہ بھلا تمہارے روب میں آئے گا؟ سونے کی انگوٹھیاں اتارو، یہ صرف عیسائیوں کے وفد سے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں بھی کہا ہے، ہمیں بھی کہا ہے، سارے مسلمانوں کو کہا۔ کیوں جی؟ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے ٹھیک ہے جی؟ سس کب آئے گا؟ سستی دکھتی ہوئی تو ٹھیک ہے، بس تبلیغ بھی ہو گئی، فضائل بھی ہو گیا۔ میں ممبر مولانا کے حوالے کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے علماء ان کو طول عمر عطا فرمائے۔